آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ ذات محترم، آج کی محفل پاک میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ چودھری بلال صاحب نے مجھے کہا جی آج کی محفل پاک کی نسبتیں دو ہیں، ایک خلیفہ دوم مراد رسول حضور کے عظیم صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی یکم محرم کو ہے، تو آج ہم نے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور دوسرا شہزادہ رسول، شہزادہ بطول، نواس رسول، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقا جو میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے، آج کی محفل پاک نواس رسول کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ دونوں حضرات کی بارگاہ میں مختصر وقت میں ہدیہ عقیدت پیش کروں۔ میرے جیسا کم علم کم فہم کیا ان پاک ہستیوں کی شان کو بیان کرے گا۔ امام علی مقام کے بارے تو ہمارے چشت عالیہ چشتیہ سلسلہ چشتیہ کے پیشوا خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی جمیل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نواس رسول کی شان میں فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ فرماتے ہیں کہ حسین یہ حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، دین کو پناہ دینے والے حسین ہیں۔ آپ نے اپنا سر تو دے دیا لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہیں دیا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نواس رسول نے اسلام کو زندہ کیا ہے اور اپنے خون سے اسلام کے درخت کو آپ نے سیراب کیا۔ آپ کی شان کیا ہے؟ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ولادت جب ہوتی ہے ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو 626 عیسوی کو اللہ کے پیارے حبیب کا نواسا جب دنیا میں تشریف لایا، اللہ کے حبیب کو جب بتایا گیا، حضور اللہ نے آپ کو نواسا عطا کیا ہے، حضور اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات خاتون جنت کے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میرا پارہ جگر مجھے دو۔ حضور نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ نے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، اور آپ نے پوچھا علی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عرض کی آقا میں نے اس کا نام شبیر رکھا ہے۔ فرمایا انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے۔ امام حسن کی ولادت ہوئی، پھر بھی حضور اسی طرح تشریف لائے، اذان کہی، تکبیر کہی، پھر پوچھا علی حسن اس بچے کا نام کیا رکھا؟ پھر کہا حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا یعنی جنگجو۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر ایک تیسرا صاحبزادہ پیدا ہوا، حضور پھر تشریف لائے، پھر پوچھا علی اس بچے کا نام کیا رکھا؟ پھر عرض کی آقا میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ فرمایا نہیں، اس کا نام محسن رکھو۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں نے اپنے تینوں نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں شبیر، شبر، مشبر کے نام کے اوپر تینوں کے نام رکھے ہیں۔ تو یہ وہ حضور کا نواسا ہے جس کے دائیں کان میں اذان حضور نے دی ہے، بائیں کان میں اقامت حضور نے کہی ہے، اور نام بھی اللہ کے حبیب نے خود رکھا، اور 7ویں دن حضور نے عقیقہ کیا، اور ایک حدیث کے مطابق حضور نے 2 دمبے ذبح کیے، حسن و
حسین کی ولادت کی خوشی میں، اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے ایک ایک دمبا ذبح کیا۔ ذات محترم امام علی مقام کی شان ہم میں سے کون بیان کر سکتا ہے، جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کی گود میں پرورش پائی ہے، جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جیسے باپ کی گود میں پرورش پائی ہے، اور جنہوں نے آمنہ کے لال کی گود میں پرورش پائی ہے۔ ہم اس ہستی کی شان کو کیا بیان کریں۔ ذات محترم یہ وہ خانوادہ ہے جس نے دنیا کو انسانیت کا سلیقہ سکھایا ہے، اور طریقہ کیا تھا، تربیت کیسے تھی۔ ایک دفعہ دونوں صاحبزادے حسن و حسین کسی بات کے اوپر جھگڑ پڑے۔ ایک نے اپنی والدہ کو جا کے شکایت کی، مجھے بھائی نے مارا۔ سیدہ کائنات نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کس نے مارا، حسین نے مارا یا حسن نے مارا، میں تو یہ جانتی ہوں اللہ تم دونوں سے ناراض ہو گیا، اللہ جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ چھوٹے بچے تھے ابھی، کہا امی خدا کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ انداز تھا تربیت کا۔ امام حسین حضور تشریف فرما تھے، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا تھا، زکوٰۃ کی کھجوریں تھی۔ امام حسین چھوٹے تھے، ایک کھجور اٹھا لی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا یہ تو زکوٰۃ کی کھجور ہے اور میری آل کے اوپر صدقہ لینا اور کھانا حرام ہے۔ آپ نے فوراً امام حسین کے منہ سے وہ کھجور نکال کے پھینکی، فرمایا کخ بیٹا، آل رسول صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ تربیت کا انداز تھا۔ امام حسین وہ ہستی ہے 7 سال 7 مہینے 7 دن حضور کی تربیت میں رہے۔ جس اللہ کے حبیب نے دنیا کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اس حسین کی شان کیا ہوگی جن کو نماز کا طریقہ حضور نے سکھایا، جن کو وضو کا طریقہ حضور نے سکھایا، جن کی تعلیم و تربیت آمنہ کے لال نے خود کی۔ حضور جب اپنے گھر میں نماز ادا فرماتے، حسن و حسین کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے۔ بعض اوقات حضور کسی دعوت کے اوپر تشریف لے کے جاتے، حسن حسین کو ساتھ لے کے جاتے تاکہ ان کو سلیقہ آئے کہ کس طرح کسی کے گھر میں جاتے ہیں۔ اور یہ بھی روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب اپنے صاحبزادوں کی کشتی بھی کروایا کرتے تھے تاکہ جسمانی طور پر بھی یہ طاقتور ہوں۔ روایتیں بتاتی ہیں کان یستریان بین یدی رسول علیہ السلام، حضور کے سامنے دونوں صاحبزادے کشتی کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ حضرت مولا علی شیر خدا کا شمار قریش کے پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا، اور آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بھی لکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ امام حسن حسین بعض اوقات تختی لکھتے، خط لکھتے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ حضور میں بتائیں کس کا خط خوبصورت ہے؟ حضور فرماتے دونوں کا خوبصورت ہے تاکہ کوئی میرا صاحبزادہ ناراض نہ ہو۔ ذات محترم حضور کو کتنی محبت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ۔ باتیں بڑی ہیں، بس ایک حضور کا بڑا پیارا ایمان افروز حضور کا فرمان سن لیجئے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے میری امی جان نے مجھ سے پوچھا بیٹا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کی امی جان چند دن ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی۔ تو آپ سمجھ گئے۔ فرماتے میری ماں ناراض ہوئی، اتنے دن ہو گئے تم حضور کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ عرض کی امی جان مجھے اجازت دیں، میں آج ہی مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جا کے پڑھتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواتا ہوں۔ کہتے میں نے نماز مغرب مسجد نبوی شریف کے اندر حضور کی اقتداء میں پڑھی، حضور نے جماعت کروائی۔ کتنے خوش نصیب تھے حضرت حذیفہ جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ فرماتے اللہ کے حبیب نے جماعت کروا دی، صحابہ کرام چلے گئے، میں انتظار میں تھا اللہ کا حبیب فارغ ہو تو میں اپنے لیے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں۔ حضور نے کیا کیا، نماز کے بعد آپ نوافل میں مصروف ہو گئے، اوابین کے اندر مصروف ہو گئے۔ فرماتے ہیں
عشاء تک حضور اللہ کی عبادت کرتے رہے. یہ حضور کی سیرت ہے. آج ہم کیسے حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہماری 5 نمازیں فوت ہو جائیں کبھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا. ہمارے آقا کی شان یہ ہے حضور صرف فرضی نماز نہیں نوافل بھی پڑھتے تھے. تہجد حضور کے اوپر فرض تھی. اوابین اشراق چاشت کے نوافل بھی حضور پڑھا کرتے تھے. فرماتے عشاء کا وقت ہو گیا, حضور نے پھر عشاء کی نماز پڑھائی. میں نے حضور کی پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. اب حضور نماز پڑھا کے اپنے گھر کی طرف چلے, میں حضور کی پیچھے تھا. یہ صحابہ کرام کا ادب تھا, حضور کو آواز بھی نہیں دیتے. ادب تھا حضور کا صحابہ کی دلوں میں. حضور نے جب قدموں کی آواز سنی فرمایا من ھذا حذیفہ, یہ کون ہے؟ حذیفہ ہے. عرض کی نام حضور میں آپ کا غلام حذیفہ ہوں. فرماتے ہیں حضور نے پوچھا ما حاجتک, حذیفہ کیسے آئے ہو, تمہاری حاجت کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ابھی میں نے بتایا نہیں ہے حضور, اس لیے آیا ہوں اپنے لیے اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں. ابھی میں نے بتایا نہیں. آمنہ کے لال نے جان لیا میرا غلام کیوں آیا ہے. ساتھ ہی آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک, حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. یہ ہماری آقا کا علم غیب ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا خبر نہیں ہے. جس کا نام محمد ہے وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں ہے. تم جاہل ہو, تمہیں قرآن و حدیث سے واقفیت نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا وسیع علم دیا ہوا تھا, حضور نے بن بتائے جان لیا میرا غلام کیوں آیا ہے. ابھی بتایا نہیں, حضور نے پہلے فرما دیا جا حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف فرمائے تیری ماں کو بھی معاف فرمائے. اور ساتھ ہی جو حضور نے بات کی وہ سننے والی ہے. فرمایا حذیفہ سنو ان ھذا ملکن, یہ ایک فرشتہ ہے جو آج رات میرے اوپر نازل ہوا. اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. کیوں آیا؟ اس نے اللہ سے اجازت لی, اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرے مصطفیٰ کریم کو سلام بھی کروں. وَيُبَشِّرَنِي, فرمایا اس لیے فرشتہ آیا ہے مجھے خوشخبری دے بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے آ کے خوشخبری دی حضور آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور آپ کے نواسے حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ ہمارے آقا کی شان ہے, یہ حضور کے اہل بیت کا مقام ہے, یہ سیدہ کائنات کی شان ہے, یہ حسین کریمین کا مقام ہے. ذات محترم امام حسن حسین وہ عظیم ہستی ہیں. اگر حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے, حسن حسین کا بچپن ہوتا, مسجد میں آتے, کبھی گرتے کبھی اٹھتے, حضور کی محبت گوارا نہ کرتی. آپ جمعے کا خطبہ روک دیتے, منبر سے نیچے تشریف لاتے, اپنے نواسوں کو اٹھا کر پیار کرتے, اپنے سامنے بٹھا کے فرماتے صدق اللہ تعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ. میرے رب کا فرمان سچا ہے, تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. فرماتے میں نے حسن حسین کو گرتے دیکھا, میری محبت نے گوارا نہ کیا, میں نے جمعے کی تقریر روک کے اپنے نواسوں کو پیار کر کے سامنے بٹھا لیا. یہ وہ حسن حسین ہے. اگر حضور نماز ادا فرما رہے ہوتے جماعت کے اندر, اگر حسن حسین مسجد میں تشریف لاتے, حضور کی مبارک پشت کے اوپر سوار ہو جاتے, جب تک صاحبزادے اپنی مرضی سے نیچے نہ اترتے, آمنہ کا لال اپنا سر پاک سجدے سے نہ اٹھاتا, میرا نواسہ حسین گر نہ جائے. اور روایتیں آتی ہیں, حدیث پاک گواہ ہے, امام حسین حضور کی پشت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, عشاء کی جماعت ہو رہی ہے, فرضی نماز ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا, میں نے سر اٹھا کے دیکھا حضور سجدے میں تھے. امام حسین حضور کی پشت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جب تک نواسے رسول اپنی خوشی
سے نیچے نہیں اترا، حضور نے اپنا سر پاک سجدے سے نہیں اٹھایا، اپنی خوشی سے نیچے اترے، حضور نے سر پاک اٹھایا، نماز مکمل ہوئی۔ کسی نے سوال کیا حضور خیریت ہی آج خلاف معمول آپ نے سجدہ لمبا فرما دیا، کیا وحی کا نزول ہو رہا تھا یا کوئی آئندہ سے سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آیا؟ فرمایا وحی کا نزول بھی نہیں ہوا، سجدے کو دراز کرنے کا حکم بھی نہیں آیا، میرا نواسا حسین میری گردن پہ سوار تھا، میری پشت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میری محبت نے گوارا نہ کیا اپنا سر اٹھاؤں میرا نواسا حسین گر نہ جائے۔ یہ محبت حضور کی امامی علی مقام کے ساتھ حضور پھولوں کی طرح اپنے نواسوں کو سونگتے، فرماتے ہما ریحان عطایا من الدنیا، حسن حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اتنی محبت حضور اپنے سینے کے اوپر ان کو بٹھاتے کھلاتے، حسین کے پاؤں حضور کے سینے کے اوپر تھے، حضور فرماتے حسین اور بھی اوپر آ جا، کہتے چڑھتے چڑھتے حضور کے سینے کے اوپر امام حسین کے ننھے ننھے پاؤں پہنچے، فرمایا افتفا کا بیٹا اپنا منہ کھول، حسین نے منہ کھولا، ثم تفلا، حضور نے اپنا لعاب دہن حسین کے منہ میں ڈالا، ثم قبلہ، پھر اپنے نواسے حسین کو چوم لیا، اور ساتھ ہی حضور نے عرض کی اللہم انی احبہ فاحبہ، او کما قال، پروردگار میں اپنے نواسے حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ بھی حضور نے فرمایا جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، جس سے اللہ نے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جس نے میرے نواسوں سے دشمنی کی بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس سے اللہ نے بغض رکھا، اور جس سے اللہ نے دشمنی کی اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا۔ یہ یزیدی، یہ کوفی جنہوں نے نواسے رسول کے اوپر اہل بیت کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، آج لوگ کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے، وہ صحابی کا بیٹا ہے، وہ جنتی ہے۔ ارے جاہلو، تمہارے لیے امیر المومنین ہوگا جو نواسے رسول کے اوپر مظالم ڈھائے، اہل بیت کے 72 تن شہید کروائے، وہ کیسے امیر المومنین ہو گیا؟ وہ تو فاسق ہے، وہ تو فاجر ہے، وہ تو جہنم کا وہ مستحق ہے۔ حضرت محترم بس آخر میں چونکہ اس محفل پاک کی دوسری نسبت حضرت فاروق اعظم کے ساتھ بھی ہے، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے برکت کے لیے۔ آج بعض لوگ محبت اہل بیت کی آڑ میں وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو غاصب خلیفہ مانتے ہیں، وہ جاہل ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کو پڑھیں ان کو پتہ چلے خلفائے راشدین کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا رشتہ کتنا تھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے ذات کی قسم ہے جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، فرماتے ہیں حضور کی اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ حضور کی اہل بیت ہے۔ فرمایا قسم بخدا میں حضور کی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح سے اچھا سلوک کروں گا جیسے میرے آقا اچھا سلوک کیا کرتے تھے، میں حضور کی آل پاک اسی طرح دیتا رہوں گا جیسے حضور دیا کرتے تھے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم جن کا 1 محرم کو شہادت ہے، آپ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط تھا روایت میں آتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حسنین کریمین کھیل رہے تھے، بچپن تھا، کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے جناب امام حسین نے کہا، عبداللہ بن عمر سے فرمایا جا تیرا باپ عمر میرے نانے کا خادم ہے، تیرا باپ عمر میرے نانے کا نوکر ہے۔ عبداللہ بڑے خفا ہوئے، میرے باپ کو اپنا نوکر کہا، اپنے والد گرامی کے پاس
پاس پہنچے. ابا جان حسین نے مجھے کہا ہے تیرا باپ ہمارے نانے کا خادم ہے, نوکر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم خود اپنے آپ کو حضور کا خادم کہا کرتے تھے. فرماتے تھے انا عبدہ و خادمہ, میں حضور کا عبد ہوں, حضور کا خادم ہوں. جب بیٹے نے شکایت کی فرمایا بیٹا جلدی کر مجھے بتا امام حسین کہاں ہیں. فاروق اعظم خود حاضر ہوئے. فرمایا نواسے ذرا دوبارہ کہنا میرے بیٹے کو کیا کہا. کہا میں نے کہا کہ عمر تیرا باپ میرے نانے کا خادم ہے. فرمایا جناب لکھ دیں. آپ نے رکا دیا, قلم دیا. فرمایا شہزادے لکھ دو کہ عمر ہمارے نانے کا خادم ہے. لکھوایا اور وصیت کی بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں میری قبر میں یہ رکا رکھ دینا جس کی گواہی حضور کا نواسا دے رہا ہے کہ عمر میرے نانے کا خادم ہے. شاید اللہ اس عمل سے میری بخشش فرما دے. یہ عمر فاروق کی شان ہے, یہ فاروق اعظم کی نگاہ میں اہل بیت کا مقام ہے. بس آخری بات, ایک بات جناب, آخری بات ہو جائے. آخری بات, فاروق اعظم کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہ تھے, روایت گواہ ہے حضرت فاروق اعظم کے دور میں, آپ کے دور میں کسرا ایران سپر پاور تھی, اس کا دارالحکومت تھا مدائن. جب وہ شہر فتح ہوا مال غنیمت آیا, حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی کے اندر کافی سارا مال تھا جمع کیا, صحابہ کرام کے اندر تقسیم فرمانے لگے. سیدنا امام حسین تشریف لائے, حضرت امام حسن تشریف لائے, بڑے بھائی. حضرت فاروق اعظم نے 1000 درہم ان کو ہدیہ عطا فرمایا. حضرت امام حسین تشریف لائے, حضرت فاروق اعظم نے 1000 درہم ان کو عطا فرمایا. ایک روایت میں یہ ہے, دوسری میں ہے کہ 10,000 درہم عطا فرمائے. پھر آپ کا صاحبزادہ حضرت عبداللہ حاضر ہوا, آپ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے. حضرت ان کو آدھے درہم دیے 500 درہم, حسین کریمین کو 1000 درہم دیے. آپ کے بیٹے نے کہا ابا جی یہ انصاف نہیں ہے, میری خدمات زیادہ ہیں, میں نے حضور کی ظاہری زندگی کے اندر جنگوں میں حصہ لیا, حسین کریمین تو بچے تھے, ان کی خدمات کم میں, میری خدمات زیادہ ہیں. آپ نے حسن حسین کو 1000 درہم دیا, مجھے 500 درہم دیا, یہ انصاف نہ ہوا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا تیری اس بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. فرمایا کیا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے؟ اگر چاہتے ہو تمہیں حسن و حسین کے برابر حصہ ملے, پہلے حسین جیسا باپ لاؤ, پہلے حسین جیسی ماں لاؤ, پہلے حسن حسین جیسا نانا لاؤ, حسین جیسی نانی لاؤ, حسین جیسا ماموں لاؤ, حسین جیسی خالائیں لاؤ, حسین جیسا چچا لاؤ. اور پھر آپ نے سنو, ابوہا علی المرتضیٰ, حسین کا والد حضرت شیر خدا ہیں, اموہا فاطمہ الزہرا, حسین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. فرمایا جانتے ہو اس کا نانا جدہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, حسین کا نانا اللہ کا حبیب ہے. وجدتہ, اس کی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں. اور جانتے ہو اس کے ماموں ابراہیم و قاسم ہیں, اس کی خالائیں رقیہ ام کلثوم زینب ہیں, اور حسین کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. ذات محترم, کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جتنا اہل بیت کا ادب و احترام خلفاء راشدین کے دلوں میں تھا وہ کسی کے دل میں نہیں ہے. لہٰذا ہمارے اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہے, حضور کے سارے صحابہ کرام کے بھی ہم غلام ہیں, دونوں کا ادب و احترام ضروری ہے. بس آخری بات, نواسے رسول نے جو شہید ہوئے, شہادت کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام نہیں ہے آپ 9-10 دن ماتم کریں, آپ جناب پیٹا کوٹی کریں, آپ حال دہائی کریں, پورے ملک کو بند کر دیں, یہ محبت نہیں ہے. محبت اہل بیت
بیت یہ ہے, ان کے نقش قدم پہ چلو. نواسے رسول کی شان کیا ہے؟ آپ ایک ایک رات میں 10-10 ہزار رکعت نفل پڑھتے تھے, ایک ایک دن میں 10-10 ہزار رکعت نفل پڑھتے تھے. آپ تلاوت قرآن کے اتنے عاشق تھے, پوری رات اللہ کا قرآن پڑھتے گزار دیتے, آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے. اور شہادت کی رات 10ویں محرم کی رات نواسے رسول نے, اہل بیت نے پوری رات اللہ کی یاد میں گزاری ہے, تلاوت قرآن میں گزاری ہے, نوافل میں گزاری ہے. اور شہادت کے وقت بھی آپ نے سر پاک سجدے میں رکھا تھا, نماز ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے. پیغام کیا ہے؟ اگر ہم اہل بیت کے سچے غلام ہیں, آئیے وعدہ کرو, پکا ارادہ کرو, انشاءاللہ عائشہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر آپ حضور کے اہل بیت کو مانتے ہیں, محبت ہے, تو ارادہ کرو روزانہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے. قرآن پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن پہ عمل کرو. اور ایک اور آخری بات, پیغام کیا ہے؟ نواسے رسول سے یزید نے کیا مانگا تھا؟ ووٹ مانگا تھا. یہ بیت ووٹ تھی, آپ نے سب کچھ قربان کر دیا, فاسق و فاجر کو ووٹ نہیں دیا. آج ہم کیسے اہل بیت کے غلام ہیں؟ جب ووٹنگ ہوتی ہے ہم چوروں کو, ڈاکوؤں کو ووٹ دیتے ہیں. اس نے ہماری گلی بنائی, ہماری سڑک بنائی. ارے نواسے رسول کی شہادت کا پیغام یہ ہے, جب ووٹنگ ہو امانت داروں کو ووٹ دیں, دینداروں کو ووٹ دیں, اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. یہ امام علی مقام کا اسوہ ہے. یزید کے جو حامی ہیں, جو حضور کی ناموس رسالت کے جو غدار ہیں, جنہوں نے ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے والوں کے اوپر بمباری کی, ان کو شہید کیا, وہ ہمارے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں. ہمارا ووٹ اس کو جائے گا جس نے حضور کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دیا ہے, جو حضور کا غلام ہے, جو دیندار ہے. اگر اس کو ہم نے ووٹ دیا, ہم حسینی ہیں. اور اگر ہم نے ان کو چھوڑ کے بدماشوں کو ووٹ دیے تو ہمارا کردار حسینی نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.